دوستو، انسان کی ہوئی نیکی وقت کے صحرا میں کبھی گم نہیں ہوتی۔ وہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی موڑ پر ضرور واپس آتی ہے۔ راجستھان کی ریت پر ایک نام ایسا بھی تھا جسے سن کر شامیں جلدی ڈھلنے لگتی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس کا نام لیتی، قافلے رستہ بدل لیتے اور رات کے مسافر دعائیں پڑھتے ہوئے سفر کیا کرتے۔ وہ ایک خطرناک ڈاکو تھا، اتنا خوفناک کہ خود ریاست کے سپاہی بھی اس کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے وصیتیں لکھ کر نکلتے تھے، اور اس ڈاکو کا نام تھا رستم سنگھ راٹھور۔ لوگ کہتے تھے کہ راجا کی حکومت دن میں چلتی ہے مگر راتیں رستم سنگھ راٹھور کی ہوتی ہیں۔ اسی زمانے میں ایک بارات راجستھان کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ ڈول کی تھاپ، اونٹوں کی گھنٹیاں، عورتوں کے گیت اور دلہے کے دوستوں کی ہنسی پورے صحرا میں گونج رہی تھی۔ مگر جوں جوں سورج ڈھلنے لگا، قافلے کی خوشی خاموشی میں بدلنے لگی، کیونکہ سب جانتے تھے رات سے پہلے منزل نہ ملی تو پھر شاید کبھی منزل نہ ملے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ راستے میں ایک جان پہچان کی بستی میں قیام کیا جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اونٹ سست پڑ گئے، راستہ طویل ہو گیا اور شام اندھیرے میں بدلنے لگی۔ اب ہر شخص بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، کوئی اپنے زیورات کپڑوں میں چھپا رہا تھا تو کوئی رقم جوتوں میں ڈال رہا تھا اور کوئی دل ہی دل میں آخری دعائیں مانگ رہا تھا۔ پھر اچانک دور صحرا میں گرد اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور چند دھموں بعد تلواریں چمکنے لگیں۔ اچانک ایک شور برپا ہوا کہ ڈاکو آ گئے۔ یہ لفظ سنتے ہی جیسے سب کی روح جسم سے نکل گئی۔ ڈاکوؤں نے پل بھر میں پورا قافلہ گھیر لیا۔ کوئی رونے لگا، کوئی ہاتھ جوڑنے لگا اور کوئی زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ لوٹ مار شروع ہو گئی، زیورات، رقم، سامان سب چھینا جانے لگا۔ اسی دوران چند ڈاکو ایک دلہن کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار یعنی رستم سنگھ راٹھور کے سامنے لے آئے۔ سردار، یہ دلہن زیورات نہیں اتارتی۔ سردار نے غصے سے آگے بڑھ کر دیکھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے چہرے پر پڑی وہ اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ارتعاش ابھرا، جیسے برسوں پرانی کوئی یاد اچانک زندہ ہو گئی۔ اسے یاد آیا کئی سال پہلے کی ایک دوپہر، وہ شدید زخمی حالت میں صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور پیچھے سپاہی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ زندہ نہ بچ پائے۔ تب ایک 12 سے 13 سال کی لڑکی جو کنویں سے پانی بھر کر واپس جا رہی تھی، اس نے اس اجنبی کو دیکھا۔ خوفزدہ بھی ہوئی مگر پھر بھی رک گئی۔ ڈاکو نے کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا تھا کہ پانی، اور اس بچی نے بغیر کچھ پوچھے اپنا گھڑا اس کے آگے کر دیا تھا۔ وہ پانی اس وقت اس کے لیے صرف پانی نہیں تھا بلکہ زندگی تھا، اور آج وہی لڑکی دلہن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رستم سنگھ راٹھور کچھ لمحے تو خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم نے کئی سال پہلے ایک نیکی کی تھی، تمہیں یاد ہے؟ لڑکی نے غور سے اسے دیکھا، اسے بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ لڑکی نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، اگر مجھے اس دن یہ بھی معلوم ہوتا کہ جس شخص کو میں پانی پلا رہی ہوں وہی ایک دن میری بارات لوٹنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا، تب بھی میں خدا کی قسم اسے پانی ضرور پلاتی، کیونکہ پیاسے کو پانی پلانا میرے رب کی رضا تھی اور نیکی اس ڈر سے نہیں چھوڑی جاتی کہ سامنے والا بعد میں کیسا نکلے گا۔
لڑکی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود اگر وقت دوبارہ پلٹ جائے اور آپ پھر اسی صحرا میں پیاس سے تڑپتے ہوئے مجھے مل جاؤ تو میں آج بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نیکی انسان چہروں کو دیکھ کر نہیں کرتا، اپنے رب کی رضا کو دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے صحرا کی ساری گرمی اس سردار کے چہرے پر آ گری۔ وہ شخص جس کے نام سے بستیاں کانپتی تھی آج ایک لڑکی کے احسان کے سامنے جھک گیا۔ اس نے فوراً تلوار نیچے پھینکی اور زور سے حکم دیا کہ جو کچھ اس قافلے والوں کا لوٹا ہے سب واپس کر دو۔ ڈاکو حیران رہ گئے، مگر سردار کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ اس نے صرف سامان واپس نہیں کروایا بلکہ اپنے خزانوں میں سے بھی بہت سا مال دلہن کو دیا اور خود گھوڑے پر ان کے قافلے کے ساتھ چلتا رہا تاکہ راستے میں کوئی اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے کہ یہ وہی شخص جو کبھی لوگوں کی خوشیاں لوٹ لیا کرتا تھا آج ایک نیکی کے احترام میں محافظ بن کر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کے لوگ دشمنی میں چاہے آگ ہوتے تھے مگر احسان کبھی نہیں بھولتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی وہ دعا بن کر لوٹتی ہے اور کبھی سایہ بن کر، اور کبھی ایک ایسے لمحے میں جان بچا لیتی ہے کہ جہاں انسان کو اپنے سائے پر بھی یقین نہیں رہتا۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔